علیکم السلام۔ جیسے کہ آپ بولے ہیں کہ ایک شخص آیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلام کا جواب کے بدلے ان کے لیے موت مانگے تھے، تو آج کے دور پہ بھی بہت سارے ایسے غیر قوم ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں ہم لوگ کیا وہی صرف وعلیکم بول کے رکھ دیں یا پورا جواب دیں؟ آج بھی ہمارے درمیان میں بہت سارے کافر ہیں، وہ جتنا سوال سلام کرتے ہیں جس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ بولے ہیں کہ ایک شخص آیا تھا یہودی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے بدلے میں موت مانگے تھے، جو السلام علیکم بولے تھے، تو آج بھی بہت سارے غیر قوم ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ لوگ بھی ہم لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے، جیسے کہ السلام علیکم بولتا ہے۔ اب مقصد کیا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، کیا ہم لوگ وعلیکم السلام بول کر رکھتے ہیں یا جو اسلام کا طریقہ ہے سلام دینے کا وہ پیش کرے؟ نہیں، اگر وہ لوگ سلام کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں وعلیکم کہا جائے گا۔ وعلیکم یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں وہی چیز ان کے اوپر بھی ہو، اگر ان کی نیت اچھی ہو تو اچھی، بری ہے تو بری، اس کے اوپر ہی ہے۔ تو حضرت عائشہ سے آپ نے یہی کہا کہ میں نے ان کو کہہ دیا تھا علیکم، اس کا جواب ان کو مل گیا تھا، مزید ہم کو اس کے اندر زیادہ برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر طور پر ان کی جو نیت ہے وہ ان کے دل میں ہے، ہم کو اس کے جواب میں صرف علیکم کہنا چاہیے۔ اور ایک بات آپ بولیں کہ جیسے کہ یہودی کا جو ذبح ہے وہ مسلمان کھا سکتے ہیں، کیا آج کے طور پہ بھی کھا سکتا ہے؟ یہودیوں کا ذبیحہ، یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، لیکن کھانے سے پہلے بعض علماء نے کہا ہے کہ بسم اللہ کہنا چاہیے، اگر وہ کنفرم ہے کہ وہ لوگ بھی جھٹکے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، یہودی بھی ہو عیسائی بھی ہو، ان کے پاس بھی اسلام کے طریقے پر اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جاتا ہے، جھٹکے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر بھی ذبح نہیں کرتے ہیں، یہ ان کے دین کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اگر آپ کنفرم ہیں کہ ایسا نہیں ہے، غلط گوشت ہے، ذبح نہیں کیا گیا ہے یا جھٹکے کا ہے، تو جب کنفرم ہے تو آپ کو نہیں کھانا چاہیے۔ کنفرم نہیں ہے لیکن آپ کے پاس آ گیا ہے، پھر بھی اگر آپ کھاتے ہوئے بسم اللہ کہہ دیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ، آپ نے ایک پہلو تو بتایا کہ الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ تھا اور ان کا جو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور جو ایک یہودی عورت نے کیا ان کو ہی معاف کر دیا، لیکن دوسرا پہلو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف آدمی تھا جو اس کی بیوی نے کچھ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے قتل کر دیا، پھر جو واقعہ ہے اس کے بعد نبی نے کہا ٹھیک ہے اپروو کر دیا۔ پھر دوسری جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ مکے دور میں کوئی منافق تھا، وہ قتل کرنے کی کوشش مطلب ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، تو ایک صحابی یا کوئی تھے انہوں نے جا کر ان کو قتل کر دیا۔ تو پھر یہ دوسری پہلو بھی تو ہے، تو پھر اگر کوئی یہ پوچھے تو پھر اس پہ کس طریقے سے جواب دیا جائے؟ دیکھیے، جزاک اللہ خیر، آپ کا سوال واضح ہے کہ اس کا دوسرا پہلو جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں اس طریقے سے نہیں، یا دونوں نوعیتیں الگ ہیں۔ ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسنالٹی کے ساتھ شامل ہے، تو آپ کی پرسنالٹی، آپ کی ذات، اس کے اندر کوئی منفی رویہ نہیں ہے، اس میں بہت سارے واقعات ہیں۔ جیسے ایک شخص نے آپ کی گردن تلوار کھینچ لی، لٹکی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ بتاؤ تم کو کون کرے گا؟ تو یہاں پرسنل طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی واقعات میں نے پیش کیے ہیں وہاں پرسنل طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہیں، اور یہ جو واقعات آئے ہیں اس میں پرسنل رسول اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہے، یہ دوسروں کے ذریعے پیش آئے واقعات ہیں، اور اس کی اجازت شریعت نے دی ہے، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے کہ شریعت میں ہمارے ہاں رسول کا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، اس مقام کو ہم مجروح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے بحیثیت امتی۔ اگر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل معاملہ ہے کہ انہوں نے اس یہودیہ کو معاف کر دیا، لیکن اسلامی عدالت کے اندر اس کو کیس کیا جائے گا تو اس قانون کے تحت، اسلامی عدالت کے تحت وہ قتل کی مستحق ہے۔ تو یہاں جس نابینا صحابی نے ایک عورت اپنی بیوی کو قتل کیا وہ اس بنیاد پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، تو شریعت نے یہ کہا کہ ہمارے رسول کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرسنل معاملہ ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر ہے،
تو اس کو آپ پرسنل طور پر لیں گے، لیکن جہاں شریعت سے کوئی چیز نافذ ہو رہی ہے تو ہم اس کو شریعت کے لحاظ سے اس کو نافذ کریں گے۔ تو اس کے اندر جو واقعہ آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بعد میں جب معلوم ہوا کہ ان کے نابینا شوہر اس کے قاتل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہ دمہا حدر، کہ اس خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے عزت رسول کے ساتھ کھیلی ہے، اور جو عزت رسول کے ساتھ کھیلے گا اس کو قتل کی اجازت ہے۔ اس لحاظ سے ایک پرسنل معاملہ ہے، ایک شریعت کے احکامات کے تعلق سے معاملہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس پہ ایک پوچھنا چاہتا ہوں شیخ، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، مجھے ذہن سے نہیں آ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تو ان کے اوپر ساری قرآن اتری اور زندگی پوری ان کی جو ہے جو اور جو بھی تھا، سورہ نجم کی آیت بھی ہے کہ جو بھی وہ اپنے من سے نہیں کچھ کہتے تھے، جو بھی تھا وہ نبی وہی رہتا تھا۔ تو اگر یہ کہے کوئی کہ یہ ہم کیسے پرسنل اور کس کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی پوری زندگی پورا قرآن کے اوپر اترا ہے اور ساری چیزیں ہم اسی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا، وہ پرسنلی اس کو کیے اور یہ شریعت کا معاملہ آ رہا ہے، تو اس قرآن کی آیت کو ہم کیسے سمجھیں؟ کیونکہ تمہارے لیے نبی ایک بہترین نمونہ ہے، تو اب نمونہ جو ہے پورا زندگی کو ہم دیکھیں گے، ایک ایک چیزوں کو تو یہ دیکھیں گے، تو یہ پرسنل چیز بھی تھے، ایسے میں اس کو ہی قرآن کے پس منظر میں محسوس کروں گا۔ دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت، آپ نبی کی حیثیت سے کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کو، نبی کی حیثیت سے کوئی حکم دیتے ہیں آپ، تو اس کو پوری امت کو ماننا ضروری ہے۔ بعض معاملات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شخصی طور پر دیتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر نخل کے بارے میں کہا تھا، ایک کھجور کے شاخ کو دوسری کھجور کی شاخ میں، تو آپ کو یہ، آپ مکے کے رہنے والے تھے، کھیتی باڑی سے واقف نہیں تھے، اس کی کیا اصول ہیں یا کس طریقے کی اس میں حکمتیں اختیار کی جاتی ہیں، تو آپ نے منع کر دی۔ آپ نے کہا وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ دینی معاملہ ہے، تو یہ دینی معاملہ نہیں تھا۔ اب انہوں نے صاف طور پر کہا کہ دنیاوی امور میں تم زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہو، اس سال پیداوار کم آئی تو آپ نے کہا کہ تم کو کرنا چاہیے تھا۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر سے وہ آزادی اختیار کر رہی تھی، طلاق، وہ رہے کہ نہیں، وہ غلام تھی، لونڈی تھی، حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا تو انہوں نے اپنے شوہر کو بھی چھوڑ دیا، ان کا نام مغیث تھا۔ تو مغیث پاگلوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی یہ شخص کون ہے، اس طریقے سے الجھا ہوا، سر کے بال پریشان ہے، کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ مغیث ہے، بریرہ کے شوہر ہیں، اور بریرہ نے آزادی کے بعد ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر ذرا تکلیف دہ لگا۔ آپ بریرہ کے پاس گئے، کہا بریرہ مغیث کو اپنا لو، بریرہ مغیث کو اپنا لو، لونڈی ہیں حضرت عائشہ کی، لیکن انہوں نے بڑی جرأت کا سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے؟ کہا کہ نہیں حکم نہیں، میرا مشورہ ہے۔ کہا کہ نہیں، میں اپنی زندگی کو بہتر جانتی ہوں، اگر حکم ہے شریعت کا تو میں مغیث کی طرف لوٹ کر چلی جاؤں گی، نہیں آپ کا مشورہ ہے تو پرائیویٹ میری لائف ہے، میں اس کو بہتر جانتی ہوں، کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک عام سا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہر انسان کو دوسری شادی کرنے کا حق حاصل ہے؟ حضرت علی نے بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول کو ناگوار گزرا، باپ کی حیثیت سے حضرت علی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ کس سے؟ یہ اس میں وجہ کیا تھی کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ابو جہل بہت بڑا دشمن تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ آ رہا تھا کہ جو میرا جان کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ میری بیٹی کے گھر رہے گا، ساتھ میں رہے گا، تو مجھے وہ چیز بار بار یاد آئے گی جب بھی میں ان کے پاس جاؤں گا۔ تو بحیثیت ایک انسانی مروت کے حضرت علی سے انہوں نے کہا تھا کہ ایسا مت کیجیے۔ تو ایسے بہت سارے جو شخصی معاملات ہیں اس کو اس سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔
جو وحی کا معاملہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہاں پر آپ کی رہنمائی قرآن و حدیث میں کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ہم سے ایسا سوال کرتا ہے تو قرآن نے اس طریقے کے ضوابط اصول تفسیر میں اور اصول حدیث میں اس طریقے کے ضوابط بتائے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف اور نبی والی لائف، آپ کی پرسنل لائف بھی نبی والی لائف ہے، لیکن اس کے اندر کچھ خصوصیات آپ کو عطا کی گئی ہیں، تو اس سے اس کو جوڑ کر دیکھا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی۔ اس سے ایک سوال تھا، یہ سوال پروگرام سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جیسے کہ ہم لوگ کا جو انڈین کا نیشنل انتھم ہے، کیا اس میں کفری کلمات ہے؟ ہم لوگ گا سکتے ہیں؟ اگر کہیں مجبور ہے تو اس سچویشن میں ہم لوگ کیا کریں؟ دیکھیے، جس میں شرک کا علل اعلان ہو اس سے انسان کو بچنا چاہیے اگر بچنے کی گنجائش ہے۔ اگر آپ جھوٹے دل سے سچے دل سے نہیں کر رہے ہیں، مجبوری ہے، تو اسلام نے اس کے کہا ومن اکریا وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر آپ کو کفریہ کلمات بھی کہنا پڑ رہا ہے، آپ کی جان کی سلامتی زیادہ افضل ہے، ان کلمات کے کہنے سے آپ بچ سکتے ہیں، اس سے آپ کو امت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو وقتی طور پر ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ لوگ مجھے اتنی تکلیف دیتے ہیں اور شرکیہ کلمات کہنے پر اتنا مجبور کرتے ہیں کہ مجھے کہنا پڑتا ہے، تو کیا میں کافر ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، ومن اکریا وقلبہ مطمئن بالایمان، تو اس سے اس کا نہیں نکلے گے، یہ وقتی طور پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ نہیں، اس نیشنل اینتھم میں کون سے جگہ میں مطلب کلمات جو ہے وہ کفری والا کلمات ہے، یہ مطلب جاننا چاہتے ہیں۔ نیشنل اینتھم میں نہیں ہے، وہ وندے ماترم میں ہے۔ اچھا، وندے ماترم میں نیشنل اینتھم میں نہیں ہے نا، مطلب بغیر ہچکچاہے گا سکتا ہے۔ وندے ماترم میں، ہاں وندے ماترم میں، کہ ملک کو آپ خدا تصور کیجئے یا ملک کو ہاں، تو اس کے عقیدے کے لحاظ سے نہیں ہے وہ وندے، یہ وہ اس کا کلمہ نہیں، وہ تو ایک ناول کا ایک گیت ہے وہ، اس لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اور کوئی سوال تو نہیں ہے، یہاں پہ کلوز کرتے ہیں کیونکہ افطار کا وقت ہو گیا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، آپ لوگ سبھی انشاءاللہ افطار کریں ہمارے ساتھ، بہت خوشی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگ سب آئے، بارک اللہ فی۔